شروع اللہ کے پاک نام سے۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا نکلنا ہے۔ اگرچہ قرآن پاک میں دجال کا ذکر نہیں آیا، مگر احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا، اس کے ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی ہوگا، در حقیقت اس کی آگ ٹھنڈا اور پاکیزہ پانی اور اس کا پانی آگ ہوگی۔ حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، آدم سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، دجال یاد آ گیا ہے، اسی وجہ سے رو رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری موجودگی میں نکلا تو میں تم سب کی طرف سے کافی ہوں، اور اگر میرے بعد نکلا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ احادیث کے مطابق دجال زمین پر 40 روز رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی 37 دن معمول کے دن کے مطابق ہوں گے۔ دجال زمین پر اتنی تیزی سے گھومے گا جیسے کوئی تیز بارش جسے تیز ہوا دھکیل رہی ہو۔ وہ لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں اپنی جانب دعوت دے گا، لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہیں گے تو وہ بادلوں کو برسانے کا حکم دے گا، بارش ہونے لگے گی، زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ لوگوں کے چارپائے جب ان کے پاس آئیں گے تو ان کی کوہان پہلے سے کہیں زیادہ اونچی ہوگی، ان کے پستان دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کے پہلو باہر نکلے ہوئے ہوں گے۔ پھر دجال ایسے لوگوں کے پاس جائے گا جو اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ جب وہ وہاں سے جانے لگے گا تو وہاں خشک سالی اور قحط سالی آ جائے گی، یہاں تک کہ ان لوگوں کے ہاتھ مال و دولت سے خالی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال ایک بے آباد زمین سے گزرے گا اور اس سے حکم دے گا، زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی اور وہ خزانے دجال کے پیچھے چل پڑیں گے۔ دجال ایک نوجوان کو بلائے گا، تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور پھر اس شخص کو جوڑ دے گا اور وہ نوجوان زندہ ہو کر مسکراتا ہوا اس کی طرف چل پڑے گا، اور یہی وہ مبارک وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ نزول عیسیٰ سے مراد مسلمانوں کا وہ عقیدہ ہے جس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد یقینی ہے، یعنی وہ اس دنیا میں ایک بار پھر تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا علامات قیامت میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت عطا کی گئی کہ ان کی ایک دعا ایسی ہوگی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے، یہ فضیلت پہلے کسی اور امت کو نہیں ملی۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی آرزومند تھے۔ اسی فضیلت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنانا اور میں آخری امت میں سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرما لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نزول دمشق میں مشرق کی طرف کسی عظیم مسجد کے مینار پر ہوگا۔ یہ فجر یا عصر کی نماز کا وقت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 کیسری رنگ کی چادریں زیب تن کیے ہوئے ہوں گے اور دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر ہوں گے۔ سر نیچے کرتے وقت ان کے سر سے پانی کے قطرات گر رہے ہوں گے، اور جب وہ اپنے سر کو بلند کریں گے تو پانی کے یہ قطرات موتیوں کی مانند لڑکتے ہوئے دکھائی دیں گے۔
یہ ممکن ہی نہ ہوگا کہ کوئی کافر عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو کو پا لے اور وہ مر نہ جائے، زندہ رہے۔ آپ علیہ السلام کی خوشبو آپ کی حد نگاہ تک جائے گی۔ دجال آپ علیہ السلام کا سن کر چھپ جائے گا، بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے تلاش کریں گے اور مقام لط پر پا لیں گے اور اسے اپنے نیزے سے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ ان لوگوں کے پاس تشریف لے جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال سے تحفظ دیا تھا۔ ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت کے درجات بتلائیں گے۔ اسی وقت اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی آئے گی کہ میں نے پہاڑ سے ایسے لوگوں کو نکالا ہے جس سے نبرد آزما ہونے کی کسی فرد میں طاقت نہیں، اس لیے آپ علیہ السلام میرے بندوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما لیں۔ یہی وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو نکالیں گے۔ وہ اونچی جگہوں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کا پہلا دستہ تبریہ کے مقام سے گزرے گا۔ وہ اس میں موجود تمام پانی کو پی کر ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ جبل خمر پر پہنچیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور وہاں پہنچ کر وہ بلند آواز سے کہیں گے، ہم نے زمین پر موجود تمام مخلوقات کو ختم کر دیا، چلو اب آسمان میں موجود مخلوق کو ختم کریں۔ چنانچہ وہ اپنے تیروں کو آسمان کی جانب پھینکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھیجے گئے تیر ان کی طرف خون اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے رفقاء کے ساتھ محصور ہوں گے، ان پر اسباب معیشت تنگ ہو جائیں گے، تو حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ ان کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردن میں کیڑا داخل فرما دیں گے جس سے ان کی موت ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور ان کے رفقاء میدانی علاقوں میں اتریں گے۔ زمین پر ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہ ہوگی جہاں یاجوج اور ماجوج کی چربی اور بدبو نہ ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ اور ان کے رفقاء اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پرندے اتاریں گے جن کی گردنیں خراسانی اونٹوں کی گردنوں کے مثل ہوں گی۔ پھر وہ ان لاشوں کو اٹھا اٹھا کر وہاں پھینکیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ پرندے ان کی لاشوں کو مقام نہبل پر پھینکیں گے۔ ایک روایت میں ہے مسلمان ان کے کمان اور تیروں کو 7 سال تک بطور ایندھن استعمال کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائیں گے جو تمام گھروں پر برسے گی، خواہ وہ یا اونی خیمے ہوں۔ اس بارش سے دھل کر زمین آئینے کی مانند شفاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد زمین کو حکم دیا جائے گا، وہ پھل اگائے گی اور اپنی برکات نچھاور کرے گی۔ ان دنوں ایک جماعت کے لیے ایک انار کافی رہے گا اور وہ اس کے چھلکے کے سائے میں آرام کر سکیں گے۔ دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک جماعت کو کفایت کرے گا۔ ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمدہ قسم کی ہوا بھیجیں گے۔ وہ ان کی بغلوں میں داخل ہوگی اور تمام مومنوں اور مسلمانوں کو موت کے حوالے کر دے گی۔ پھر بدترین لوگ باقی بچ جائیں گے جو زمین پر گدھوں کی مانند نفسانی خواہشات کی تکمیل کریں گے۔ چنانچہ انہی لوگوں پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات جو شخص یاد کر لے اس سے یہ دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو فتنہ دجال اور فتنہ یاجوج ماجوج سے پناہ عطا فرمائے، آمین۔